قبرستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہ بہت ہی ظالم اور بدکار تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر روز ایک حسین و جمیل لڑکی منگواتا، اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو بہت ہی زیادہ انعامات دے کر رخصت کر دیتا۔ اس شہر میں ایک گھر میں ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہتی تھی جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھیں۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میرے لیے آج شریف خاندان سے کوئی لڑکی لے آؤ۔ اس کے سپاہی اس بڑھیا کے گھر گئے اور بڑھیا کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آج آپ کے گھر کو اپنی خدمت کرنے کے لیے چنا ہے۔ سپاہیوں کی بات سن کر بڑھیا بہت رونے لگی۔ اس شہر میں ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رہتا تھا جس کا نام حضرت شیخ ابو قصاب تھا۔ بڑھیا نے جب بادشاہ کے سپاہیوں سے یہ خبر سنی تو وہ بھاگتی ہوئی شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بڑھیا نے شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ کو روتے ہوئے عرض کی، شیخ صاحب میری دستگیری کریں، بادشاہ کے سپاہی میرے گھر میں آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آج رات بادشاہ نے میری بیٹی کو گھر بلایا ہے تاکہ وہ میری بیٹی کے ساتھ زناکاری کر کے اس کو انعامات سے نوازے۔ میں بادشاہ کی یہ منحوس بات سن کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے اس بلا کو دور کر دے۔ چند لمحے کے لیے شیخ صاحب خاموش رہے، پھر شیخ ابو قصاب نے اس بڑھیا کو فرمایا، اے بڑھیا، زندوں میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جو تیری فریاد کو پورا کر سکے، تو فلاں قبرستان میں چلی جا، تجھ کو وہاں فلاں اولیے کا شخص ملے گا جو تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اس کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ مصیبت ٹال دے گا۔ بڑھیا شیخ صاحب کے کہنے پر اس قبرستان میں پہنچ گئی۔ وہاں بڑھیا کو ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا نوجوان ملا جس کے جسم و لباس سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سلام کیا تو نوجوان نے بی بی کے سلام کا جواب دیا اور اس سے قبرستان آنے کا سبب دریافت کیا۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا۔ نوجوان نے بڑھیا کی بات بڑی تسلی سے سن کر بڑھیا کو کہا کہ تو شیخ ابو سعید کے جا کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، یہ بھی عجیب قصہ ہے کہ زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردوں میں رہنے والا مجھے زندہ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے، مجھے لگتا ہے دستگیری کوئی نہیں کرے گا، میں اب کہاں جاؤں؟ اس نوجوان نے کہا، اے بی بی، تو شیخ ابو سعید کے پاس جا، وہاں سے ہی تیرے لیے دعا ہوگی جو کہ تجھ سے تیرے اوپر کی مصیبتوں کو ٹال دے گی۔ بوڑھی عورت پھر شیخ ابو سعید کے پاس حاضر ہوئی۔ شیخ ابو سعید نے بڑھیا کا سارا قصہ سن کر اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ شیخ صاحب کا جسم پسینے سے تر ہو گیا، ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور نیچے زمین پر گر گئے۔ اسی وقت شہر میں شور مچ گیا۔ بادشاہ فلاں شہر کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی نیت سے اپنے محل سے نکلا تھا کہ راستے میں ان کا گھوڑا کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ گھوڑے کے ٹکرانے سے بادشاہ سلامت گھوڑے سے نیچے گر کر مر گیا۔ شیخ کی دعا سے شہر والوں سے یہ بلا دور ہو گئی۔ پھر یہ بات عام لوگوں میں پھیل گئی کہ شیخ صاحب نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے شہر والوں سے یہ بلا ٹل گئی۔ تو لوگوں نے شیخ صاحب سے دریافت کیا کہ شیخ صاحب، آپ نے بڑھیا کو قبرستان کیوں بھیجا تھا؟ پہلے ہی دعا کیوں نہیں کی تھی؟ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری دعا سے کوئی ہلاک ہو جائے، یہی وجہ تھی کہ میں نے بوڑھی عورت کو حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کو کہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بڑھیا کو پھر میرے پاس واپس بھیج دیا کہ ایسے بدبخت اور بدکار انسان کے لیے دعا کرنا گناہ نہیں بلکہ جائز ہے۔